ذرا سوچیں، ایک ایسا لشکر جس کے آگے پورا عرب لرز رہا ہو، ہزاروں سپاہی، جنگی ہاتھی، اور مقصد صرف ایک، اللہ کے گھر کو مٹا دیں۔ کون تھا وہ شخص جو کہتا تھا I will crush the Kaaba. لیکن پھر نہ کوئی تلوار چلی، نہ کوئی تیر اٹھا، اور پھر بھی وہ لشکر صفحہ ہستی سے مٹ گیا؟ آخر ایسا کیا ہوا؟ وہ کون سی طاقت تھی جس نے ہاتھیوں کے لشکر کو روک دیا اور ایک عظیم سلطنت کو نیست و نابود کر دیا؟ یہ کہانی ہے واقعہ فیل کی، ایک ایسا معجزہ جس نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ کی طاقت کا پیغام دے دیا۔ اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں کیا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ آخر ابرہا کون تھا؟ وہ مکہ پر حملہ کیوں کرنا چاہتا تھا؟ وہ کعبۃ اللہ کو کیوں گرانا چاہتا تھا؟ اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا تھا؟ اس سب کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ جزیرہ عرب کے بیچوں بیچ مکہ مکرمہ، جو نہ کوئی بڑی فوجی طاقت تھا، نہ کوئی بہت بڑی سلطنت تھی، لیکن اس کے پاس ایک ایسی چیز تھی جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، خانہ کعبہ۔ یہ گھر ابراہیم علیہ السلام کی یادگار تھا، عربوں کی روح تھا، اور پورے عرب کا مذہبی مرکز تھا۔ ہر سال پورے عرب کے کونے کونے سے لوگ آتے، تجارتی قافلے آتے، وہاں تجارت کرتے، عبادت کرتے۔ یہی مرکزیت کچھ طاقتوں کو خطرہ لگنے لگی۔ جزیرہ عرب 4 بڑی سلطنتوں میں گھرا ہوا تھا، ایک طرف سلطنت فارس، دوسری طرف بیزنٹین امپائر، تیسری طرف یمن میں ہمیری سلطنت، اور چوتھا افریقہ میں سلطنت حبشہ۔ بیزنٹین کے بادشاہ کنگ ٹائٹس نے جب یروشلم پر حملہ کیا تو وہاں سے یہودیوں کو نکال باہر کیا۔ یہودی وہاں سے نکل کر پورے عرب میں پھیل گئے۔ انہی کے زیر اثر آ کر ہمیری سلطنت، ہیمرائٹ امپائر، میرا خیال ہے میں نے پروننسیشن صحیح کی ہے، اینی ویز ہیمرائٹ امپائر، ہمیری سلطنت، انہوں نے یہودیت کو بطور اپنا مذہب منتخب کر لیا، اور ہمیری بادشاہ زونواس، اس کے دور میں عیسائیوں پر بہت ظلم ڈھائے گئے۔ یہ چیز سلطنت حبشہ، جو کہ ایک عیسائی سلطنت تھی، ان کو بہت ناگوار گزری، اور انہوں نے اسی چیز کو بہانہ بنا کر ہمیری سلطنت پہ حملہ کر دیا۔ حبشہ کی بحری طاقت نے سمندر کو عبور کیا اور ایک منظم فوج کی مدد سے ہمیری سلطنت کو شکست دے دی گئی، اور اس طرح سے صدیوں پر محیط ہمیری سلطنت کا اختتام ہوا، اور یمن حبشہ کے زیر اثر آ گیا۔ اسی حبشی دور کے اندر تاریخ کے پردے سے ایک نیا نام ابھر کر سامنے آیا، ابرہا۔ ابرہا دراصل ہمیری نہیں تھا، وہ ایک حبشی جرنیل تھا جسے سلطنت حبشہ کی طرف سے یمن کا گورنر مقرر کیا گیا۔ ابرہا کی طاقت میں اضافے کی بنیاد اس کی حبشہ کے بادشاہ سے وفاداری تھی، لیکن اس کے ارادے سے کہیں زیادہ تھے۔ عربوں نے مکہ مکرمہ کو اپنی عبادت کا مرکز بنایا ہوا تھا، اور ابرہا کی خواہش یہ تھی کہ یہ مرکز یمن میں بنے۔ ابرہا نے یمن میں ایک عظیم کلیسا بنوایا جس کا نام تھا القلیس۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ عربوں کو مکہ مکرمہ سے ہٹا کر یمن میں اپنی عبادت گاہ کی طرف راغب کر سکے، لیکن وہ اس میں بری طرح سے ناکام ہوا۔ عربوں نے القلیس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ ابرہا نے فیصلہ کیا کہ وہ اب طاقت کا استعمال کرے گا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مکہ پر حملہ کرے گا اور کعبۃ اللہ کو نعوذ باللہ مسمار کر دے گا۔ اس نے ایک فوج تیار کی جس میں ہزاروں سپاہی، گھوڑے اور جنگی ہاتھی شامل کیے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے ہاتھی ہی کیوں منتخب کیے؟ ہاتھی عربوں کے لیے ایک نئی چیز تھی، اس سے پہلے عربوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے۔ یہ جنگی ہاتھی ایک طرف ابرہا کی طاقت کی علامت بن گئے تو دوسری طرف مکہ کے لوگوں کے لیے خوفناک علامت بن چکے تھے۔ ابرہا نے تقریباً 60,000 سپاہیوں کی فوج منظم کی۔ ابرہا نے اپنی فوج کا حجم اتنا بڑا اس لیے رکھا تاکہ وہ مکہ والوں کو ڈرا سکے کہ وہ اس قدر طاقتور ہیں اور وہ کتنی سنجیدگی سے مکہ پر حملہ کر کے بیت اللہ کو گرانا چاہتا ہے۔ ابرہا کی فوج جب مکہ کی طرف مارچ کر رہی تھی تو یہ بات پورے مکہ میں پھیل گئی۔ مکہ ایک چھوٹا سا شہر تھا جس کی اپنی کوئی فوج ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، اور مکہ کے لوگ جانتے تھے کہ وہ اس قدر طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب ابرہا کی فوج مکہ کے قریب پہنچی تو یہ واضح ہو چکا تھا کہ کوئی انسان اس کے آگے نہیں ٹک سکتا۔ مکہ کے سارے لوگ پہاڑوں کی طرف چلے گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے، لیکن پھر جو ہوا
وہ ناقابل یقین بات تھی۔ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ جیسے ہی ابرہہ کی فوج مکہ مکرمہ کے قریب پہنچی، آسمان سے پرندوں کا ایک جھنڈ نمودار ہوا جنہیں ابابیل کہتے ہیں۔ یہ پرندے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے چونچ اور پنجوں میں پتھر پکڑے ہوئے تھے۔ یہ پرندے ابرہہ کی فوج کے اوپر سے گزرے اور ان پر پتھر برسانا شروع کر دیے۔ یہ پتھر مٹی کے بنے ہوئے تھے اور فوج کے ہر سپاہی اور ہر ہاتھی کو لگے۔ یہ معجزہ اتنا عظیم تھا کہ ابرہہ کی فوج کا نظم و ضبط ختم ہو گیا۔ ہاتھیوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور ابرہہ کی فوج جو ایک وقت میں ناقابل شکست سمجھی جا رہی تھی، وہ اللہ کی مرضی کے سامنے بے بس ہو چکی تھی۔ ابرہہ کی فوج تباہ ہو چکی تھی، اس کا مقصد ناکام ہو چکا تھا۔ ابرہہ کی فوج کو شکست ہو جانے کے بعد باقی بچنے والے سپاہی اور ابرہہ یمن کی طرف واپس جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ زیادہ دور نہیں جا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ ابرہہ جو خود ان پتھروں سے زخمی ہوا تھا، وہ راستے میں ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر چکا تھا۔ اس واقعے کو عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہا جاتا ہے۔ یہ وہی سال تھا جس سال میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ واقعی فیل صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تقدس کی ایک علامت ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ انسان چاہے کتنی ہی طاقت رکھتے ہوں، اللہ کی مرضی کے آگے سب کچھ بے معنی ہے۔ آج بھی واقعہ فیل مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے اور یہ اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی رضا اور حفاظت ہی اصل طاقت ہے۔ تو فرینڈز، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔